اتنی آپ کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ بعض وقت ایسا ہوتا آپ کسی ایک شخص سے چیز خریدتے، قیمت چکا دینے کے بعد قیمت طے ہو گئی، لے لی، مثال کے طور پر جی یہ فلاں چیز میری ہو گئی، قیمت دے دی، فرمایا لو یہ چیز بھی تمہیں ہی دیتا ہوں، جس سے خریدی اسی کو دے دی، اسی کو قیمت بھی ہو گئی، تبرک بھی ہو گیا اس کے لیے انتظام، یعنی جس سے خرید رہے ہیں اسی کو کبھی کسی اور کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو نہ تو کہتے ہی نہیں، شفا مانگ رہا ہے شفا دے رہے، زبان مانگ رہا ہے زبان دے رہے، بینائی مانگ رہا ہے بینائی دے رہے، جو مانگ رہا ہے وہاں بن مانگے بھی مل رہا ہے، اور مانگے پر کبھی نہ نہیں، عطا ہی عطا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ دریا سے آگے نہریں نکلتی ہیں، ندیاں نکلتی ہیں، یہ قطرے سے دھارے نکلنے کی بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ قطرہ ڈاٹ، ایک چھوٹا سا ڈاٹ، اس سے دھار نکلنا، کیا مطلب؟ دنیا والوں کے سمندر سوکھ جاتے ہیں، وہ اس سے دھار نکالتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے سمندر کی بات کون کرے؟ آپ کا قطرہ ایسا ہے جس کے دھارے صدیوں سے چل رہے ہیں، کمی نہیں آئی، روز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ دھارے اردو لفظ ہے، دھارا اس کی جمع کہہ لیجئے، آبشار وہ پانی جو اونچی جگہ سے گرتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، کہ آپ کے ایک قطرے کو بانٹا جائے نا تو زندگیاں ختم ہو جائیں، اس کا وہ سلسلہ ختم نہ ہو۔ اور دنیا میں چمک دمک کہاں سے ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کمکمے لگاؤ، 50 لائٹیں لگاؤ، یہ اتنے تارے، اتنی روشنی، مگر آقا جو ذرہ آپ کی بارگاہ کا ہے اس کی روشنی اتنی ہے کہ وہ کہیں اور نظر اونچی۔ اور سخا کے حوالے سے اس کو کہا ہے تو بہت سے لوگ پہاڑ دے دیں تھوڑا پڑ جاتا ہے، آقا کا دیا ہوا ذرہ بھی پہاڑ سے زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اتنا سا دیا، اتنا سا، لیکن وہ پوری کائنات پر بھاری ہو جائے تو حضور کی بارگاہ سے جو ذرہ ملتا ہے نا وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی اونچی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لفظ کوثر 4 حرف کا لفظ ہے، کاف واو سے رے، مگر آپ ساری کائنات کہہ لو تب بھی اس میں پوری نہیں ہوتی۔ خیر کثیر، اللہ نے جو دیا اتنی کثرت سے دیا کہ شمار ہو سکتا نہیں، تو ان کے ایک ذرے کا شمار نہیں کر سکتے، پورے دریا کا شمار کہاں ہوگا؟ تو میرے نبی کی بارگاہ کیسی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں سے کس کس کو ملا، کتنا ملا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ آؤ، ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے غنی۔
غنی کی جمع اغنیا. آپ کے ہاں عام طور پر مال والے کو کہتے ہیں غنی, وہ اللہ کی صفت کا مظہر. اصل غنی کون ہے؟ اللہ تعالی. تو وہ اس کی صفت کا مظہر مال والا. اغنیا پلتے ہیں, مالدار. باڑا ہندی کا لفظ ہے, چار دیواری کو بھی کہتے ہیں, دائرے کو بھی کہتے ہیں, میدان کو بھی کہتے ہیں, حویلی کو بھی کہتے ہیں, مکان کو بھی کہتے ہیں, خانقاہ اور انعام کی جگہ. تو اب کیا کہتے ہیں کہ اغنیا پلتے ہیں. حضور آپ کی بارگاہ وہ ہے کہ, یا یوں کہیں آپ کا دربار وہ ہے جہاں غریب تو غریب, مالدار اور امیر لوگ بھی پرورش پاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے, وہ شعر سن لیں تو مطلب سمجھ آ جائے گا. منگتے تو ہیں منگتے, کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. دکھاؤ, شش جہت میں 6 سمتوں میں پھیل جاؤ. حضرت آدم سے پوچھو گے وہ بھی کہیں گے سرکار سے ملا. حضرت نوح سے پوچھو, حضرت ابراہیم اسماعیل سے پوچھو, جس نبی سے پوچھو, جس فرشتے سے پوچھو, نئی نئی ہواؤں فضاؤں سے پوچھو, سب کہتی ہوئی نظر آئیں گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور ہم بھی کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا. اصفیاء صفی کی جمع, نیک, پارسا, عبادت گزار, خدا ترس, جن کو کہتے ہیں نا نیک لوگ, پرہیزگار. راستہ آپ سمجھتے ہیں, یہ اس کے لیے جس سے آپ گزرتے ہیں. کیا مطلب حضور آپ کی درگاہ وہ ہے, ہر کوئی پلتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں پل رہا ہے. اور یہ جو جہان بھر کے نیک لوگ ہیں یہ کس کی وجہ سے نیک بنے ہیں؟ یہ سب آپ ہی کا فیضان ہے. ان کو نیکی ملی ہے تو کس کی وجہ سے؟ اونچی, آپ نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں. اچھا, یہ اغنیا کی باتیں ہو گئیں, اصفیاء کی ہو گئیں, سخاوت کی ہو گئیں. صرف زمین والے نہیں, سنو میرے آقا کی حکومت سنو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ارے آج نبی کی عظمت و شان, ان کی سخاوت, ان کا فیضان نہیں مانتے ہو تو ہم نے ابھی تک زمین کی باتیں بتائی ہیں کہ یہ زمین والے سارے نہیں, یہ عرش پر کس کا جھنڈا لہرا رہا ہے؟ پھریرا کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو کہتے ہیں. ارے ان کا پھریرا تو عرش پر لہرا رہا ہے. نہیں, جا کے جبریل امین سے پوچھ لو, مقربین فرشتوں سے پوچھ لو, میرے نبی کی عظمت و شان کے جھنڈے عرش پر بھی گڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ. اور کیا گواہی چاہیے؟ قرآن کی گواہی موجود. سنیں, فرش کے معنی اصل میں بچھونے کے ہوتے ہیں. زمین آپ کا بچھونا, تو یہ تمام دنیا کے لوگ مراد کے جتنے لوگ زمین پر ہیں. شوکت عربی لفظ ہیبت اور دبدبے کو کہتے ہیں. علو کے معنی بلندی کے ہیں, اور یہاں معنی خسروا جو لیا ہے یہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے, اب ہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں,
چھت کو بھی کہتے ہیں یہاں مراد عرش اعظم کہ زمین ساری جتنی ہے اس پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ اگر یہ سمجھیں کہ یہ نبی تو ہماری طرح کھاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح فرش پر ہیں، تو سنو تم فرش کے بغیر نہیں ہو، نبی کو فرش کی حاجت نہیں ہے۔ تم کھانے کے بغیر نہیں ہو، نبی کو کھانے کی حاجت نہیں۔ تم پینے کے بغیر نہیں ہو، نبی کو پینے کی حاجت نہیں۔ تم آکسیجن کے بغیر نہیں ہو، نبی کو آکسیجن کی حاجت نہیں۔ نبی عرش پر گئے ہیں، وہاں بھی ان کا پھریرا لہرا رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا یہ نبی صرف میرا محتاج ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیر۔ زمین والوں نے شاید یہ سوچا کہ ہم نبی کا ذکر چھوڑ دیں گے تو کوئی ذکر نہیں کرے گا، ہم ان کی بات نہیں کریں گے تو کوئی ان کا ذکر نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ اس کی تفسیر سن چکے ہیں۔ جب جبریل یہ آیت لے کر آئے، حضور نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جبریل آگے سے یہ نہیں کہتا آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ اتنا بھی نہیں جانتے، چونکہ اس میں حضور کی شان تھی، حضور یہی چاہتے تھے یہ خود بتائے، اور جبریل اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتا۔ جبریل نے کہا میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ جبریل گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، جبریل واپس آیا، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اس کا مطلب یہ ہے جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ حضور نے کہا بس اور کوئی مطلب نہیں۔ جبریل پھر گیا، پھر اللہ فرماتا ہے جعلت تمام الایمان بذکرک معی، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر رکھ دیا ہے کہ میرے ساتھ تیرا ذکر ہو، اگر کوئی تیرا ذکر نہیں کرے گا مسلمان نہیں۔ حضور نے کہا بس، جبریل پھر گئے، طبرانی میں حدیث موجود، جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ پڑھتے درود ہیں عبادت رب کی ہے، پکارتے نبی کو ہیں عبادت رب کی ہے۔ نبی کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ، قرآن کی گواہی ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ جو نہیں کرتے وہ رب کا ذکر کرتے۔ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، جو لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کا ذکر نہیں کرو اللہ کا ذکر، ان کو بتا دو نبی کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اونچی شیطان نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ فرماتا وکانا من الکافرین، یہ تو تھا ہی کافروں میں، یہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ فرماتا کافر ہے۔ جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے مسلمان ہو سکتا نہیں۔ پتا چلا ایمان اس کا ہے جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، جو نبی کا ذکر نہ کرے کیا مومن ہے؟ اونچی نہیں۔ تو یہ جاننی ہے بات تو ان سے سنو۔ اچھا اب تم نے سن لیا، زمین والے بھی عرش والے بھی سب میرے نبی سے نوازے گئے ہیں، تو اب یہ سنو یہ سب کھا کس کا رہے؟ یہ کھا کس کا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ میں نے جو کتاب لکھی ہے کلام اعلیٰ حضرت ترجمان حقیقت، ہندوستان کے ایک پروفیسر کو مستی چڑھی تھی، مستی، علی گڑھ کے پروفیسر صاحب نے لکھا یہ شعر شرکیہ ہے، شرکیہ ہے، اور میں نے انہی کی کتابوں سے جواب دیا کہ اگر تیرے نزدیک شرکیہ ہے تو پہلے فتوے اپنے بڑوں پہ لگا، پھر اس کے بعد ہماری طرف رخ کرنا۔ سنو دھیان سے سنو، اللہ کے لیے کوئی مکان ہے؟
مکان کا تصور اللہ کے ساتھ ہے نہیں. اللہ کہاں؟ لا مکان ہم اس کو کہتے ہیں. اللہ ہر جگہ ہے مگر یہ جتنے مکان ہیں عرش کے نیچے، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں. لا مکان اس کو کہتے اس لیے کہ وہاں کوئی مکان نہیں. جب مکان کہیں گے تو کہیں سے شروع ہوگا کہیں ختم ہوگا، اونچائی نیچائی لمبائی چوڑائی سب اس کی. اللہ کے لیے ایسا سوچا جا سکتا؟ تو پھر یہ مکان ہے کس کا؟ یہ ساری کائنات تو ایک مکان ہے. ساری کائنات ایک، اس کی سب سے بلند جگہ عرش ہے، سب سے نیچی جگہ تحت الثری ہے، اس کی لمبائی چوڑائی یہ سارا کچھ یہ تو مکان ہے. تو اللہ کے لیے تو مکان ہے نہیں. پھر یہ مکان ہے کس کا؟ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان. اب یہ پوری ایک تقریر ہے لیکن میں صرف جھلک دکھا رہا ہوں. کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پورا شعر سمجھاؤں گا. تو یہ مکان ہے کس کا؟ نبی کا. کس کا؟ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ خود فرماتا ہے تجھے نہ بناتا تو کچھ نہیں بناتا. کس کے لیے بنایا؟ تو صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ 2 مرتبہ تیرا کیوں کہا؟ تیرا کیا مطلب؟ اور کس کا ہے پھر؟ اللہ کا تو ہے نہیں. اللہ نے تو بنایا کس کے لیے؟ حبیب کے لیے. تو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں تیرا. حضور اس پوری کائنات میں جو بھی کھا رہا ہے سب آپ کا صدقہ کھا رہا ہے، کیونکہ صاحب خانہ لقب کسی اور کا ہو نہیں سکتا. آپ ہیں. اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، بنایا اس نے آپ کے لیے. تو یہ جو 2 روٹیاں مل رہی ہیں، یہ جو سارے پھل کھا رہے ہو صبح و شام، نعمتیں، ہوائیں، فضائیں، تو یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ خان کے معنی یہ خان وہ آپ پشتو والا نہ سمجھ لینا، یہ فارسی کا لفظ خان، خوان لکھتے ہیں پڑھتے خان ہے. دسترخوان مراد ہے. تو دسترخوان کس کا ہے؟ یہ کس نے لگایا ہے؟ یہ نبی کی برکت ہے ساری. بنانے والا اللہ. بنایا کس کے لیے ہے؟ صاحب خانہ کس کو بنایا؟ اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں. تو یہ سب کس کا کھا رہے ہیں؟ اونچی صرف وہ کہیں جو مانتے ہیں. کس کا کھا رہے ہیں؟ اور یہ زمانے میں مشہور ہے جس کا کھانا اسی کا. تو پھر کیوں نہ کہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. حضور میزبان ہے سارے عالم کے. اللہ نے بنایا ہے سب کے. ہم جو مہمان بن کے کھا رہے ہیں، میزبان کون ہے؟ نبی پاک. دینے والا کون ہے؟ اللہ. خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عرش کی چابی دے دی، اللہ نے مجھے تمام خزانوں کا مالک بنا دیا. خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا. وہ مانتے نہیں. ہم جھولی پھیلا کے کہتے کیا کہتے ہیں؟ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا. میرے آقا کریم کو اگر کوئی نہیں مانتا، اعلیٰ حضرت نے کہا نا بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ کرے عطا، ہاشا غلط، یہ ہوس بے بسر کی ہے. یعنی اللہ تعالی نبی کے بغیر دیتا اونچی نہیں. وہ اپنا تعارف کراتا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کراتا. اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت. اس کو حاجت نہیں، ہم کو حاجت.
تو جو آج میرے نبی کی شان کو نہیں سنتے نہیں مانتے انہوں نے کچھ جانا کھا بھی رہے ہیں. اور پھر وہ کتاب میری پڑھ لینا, ورنہ ابھی لائے میں حوالہ نکال کے دیکھوں, خود تھانوی نے لکھا یہ جو 2 وقت کی روٹیاں مل رہی ہے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے. حوالہ غلط ہو جہاں چاہو مجھے سزا دے. اس میں حوالہ میں نے کتاب کا صفحہ نمبر سب کچھ لکھا, میری کتاب موجود ہے یہاں, اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ. تو پوری کائنات کو کس کا صدقہ مل رہا ہے؟ اونچی کہیے. جب مان لیا, پہلے مان لیا ان کی سخاوت کا ذکر ہو گیا, کون کون پل رہا ہے, ایک قطرہ ہے اس کی دھار ختم نہیں, ان کے ذرے کی وسعت کتنی وہ بھی سمجھ لی. زمین والے نہیں, اغنیاء اسفیاء سارے, کیا صحابہ کیا اولیاء کیا بادشاہ کیا غریب سب پڑھ رہے. صرف زمین والے نہیں, عرش والوں کی بھی بات ہو گئی, یہ بھی آپ نے جان لیا. اتنی بات بھی طے ہو گئی اور یہ بھی مان لیا کہ انہی کا. تو پھر اب ان کو کیا کہیں؟ جب ان کے بارے میں یہ سب کچھ جان لیا تو اب ان کو کیا کہیں؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. ترتیب دیکھیں نا, آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. جس طرح میں نے بیان کیا اس سے سمجھنے میں آسانی, کہ جب یہ ساری باتیں ثابت ہو گئیں تو اب ان کو کہیں کیا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. توجہ, بات پہلے سمجھیں, نہیں سمجھ آئے تو کہیں دیکھیں کہاں شبہ ہو رہا ہے وہ نکالیں. انکار نہ کریں, اعلی حضرت نے جو کہا ہے سچ کہا. میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں مالک کہوں گا؟ اس لیے کہ آپ مالک کے ایک مرتبہ محبت سے کہو مالک کے حبیب. شاعری, علم, کلام, بلاغت, فصاحت, محبت کس کو کہتے ہیں؟ اس شعر کو پڑھ کے سمجھو. شاعری بہت سے لوگ کرتے ہیں, علم بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہے, محبت کے دعوے بھی بہت ہیں, بلاغت کی باتیں, مگر اس شعر کو پڑھو تو سمجھ میں آئے. میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں کہوں گا؟ اس لیے کہ آپ مالک کے اونچی. اور یہ جو بیگانگی ہوتی ہے نا, میرا تیرا, یہ تیرا یہ میرا, وہ تمہارا تھا یہ ہمارا ہے, بیگانگی یہ محب اور حبیب میں, محبوب میں, یہ ہوتی ہے شریکوں میں. دیکھو بھائی, وہ ٹیبل تمہاری ہے, یہ ٹیبل, یہ گاڑی تمہاری, وہ گاڑی, ہاں یہاں سے میرا علاقہ شروع, وہاں سے. یہ کن کی باتیں ہوتی ہیں؟ پارٹنرز میں, شریکوں میں. ہم اسی لیے نبی کو شریک نہیں مانتے کہ شریک ماننے میں تو مزہ ہی نہیں ہے, نہ وہ شریک ہے نہ ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں حبیب اور وہ حبیب ہیں, اور حبیب میں میرا تیرا. میں نے معراج کی رات یہ نقطہ بیان نہیں کیا تھا, میں پھر سمجھا دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں قرآن اترا ہے عرب کے محاورے کے مطابق. عرب کے محاورہ جو وہاں ان کا رسم و رواج طریقہ جو بولی ان کی, اس کے مطابق علماء کہتے ہیں کہ قرآن اترا ہے. تو قاب قوسین کا ذکر آیا, وکان قاب قوسین او ادنا, جو ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, پس ہو گئے 2 کمانوں کی مقدار, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. کمان کہتے ہیں آدھے دائرے کو, جو تیر چلاتے ہیں جس سے, اس کو کمان کہتے ہیں. بو, ایرو تیر کو کہتے ہیں بو اینڈ ایرو, تو وہ آدھا دائرہ ہوتا ہے. ادھر سے ایک کمان ادھر سے دوسری کمان ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟
دائرہ بن جائے گا, سرکل بن جائے گا. جب دو سرداروں میں صلح ہوتی تھی یا ان میں کوئی معاہدہ ہوتا تھا تو وہ اس طرح اپنی کمانوں کے گوشے ملاتے تھے. تو جب کمانوں کے گوشے ملا دیے تو کیا بن گیا؟ دائرہ. کہا کیا جاتا تھا اب یہ دائرہ بن گیا, جو اندر ہے وہ باہر نہیں, جو باہر ہے وہ اندر نہیں. کیا مطلب؟ جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں, جو میرا نہیں وہ. کچھ سمجھے ہو؟ عرب کے محاورے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک. مثال کیا بیان کی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی اپنے محبوب کو قریب کر لیا اور کہہ دیا محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں, جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. یہ بڑی اونچی بات ہے, نہیں سمجھو گے اس طرح. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرا تیرا کی بات حساب کتاب میں ہوتی ہے, پیار میں. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں مالک کہوں گا کہ آپ مالک کے حبیب ہیں, اور حبیب کی رضا چاہی جاتی ہے, حبیب سے حساب کتاب. اللہ بھیج رہا ہے جبریل کو, جنگ بدر ختم ہوئی ہے, حضور مدینے میں داخل ہونے لگے, جبریل کو اللہ بھیج رہا ہے جاؤ میرے حبیب سے پوچھو راضی ہے. اگر دیکھو حبیب راضی نہیں ہے تو واپس نہیں آنا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے, تو نے وہیں رہنا. وہ آ رہا ہے, حضور اللہ فرماتا راضی ہے, فرمایا میں راضی ہوں. اس نے کہا جی آپ نے کہہ دیا ورنہ مجھے واپس جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ مقام کیسے ہیں؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, یہ حدیث سب نے لکھی ہے, کوئی انکار نہیں کرتا. سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, حضرت آدم کی بات کے آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, حضرت یوسف صدیق اللہ. حضور تشریف لے آئے, فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات. فرمایا الا وانا حبیب اللہ, سن لو خبردار ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب ہوں. فرمایا لی مع اللہ وقتن. اور صوفیوں کوئی بیٹھا ہے تو سنیں, فرمایا میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے, میرا اللہ کے ساتھ ایک لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. فرمایا کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی فرشتہ دم نہیں مار سکتا, بس میں ہوتا ہوں, میرا رب ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ کبھی کبھی, یہ نہ کہنا کہ کبھی کبھی یہ وقت ہوتا تھا ان پر, روز یہ وقت ہوتا تھا. خود فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی, میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں. ہم ان کی شان کو کیا سمجھیں گے؟ وہ حبیب ہیں. اور جب میں اور آپ اپنے حبیب کی خلاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہوگا. وہ ان کو راضی, اللہ مجبور نہیں ہے, اللہ پابند نہیں ہے, اس کو پیار اتنا ہے کہ وہ اپنے حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہے. تو جب ہمیں پتا چل گیا یہ سارا کارخانہ قدرت بنایا ہی اس کے لیے ہے, تو یا اللہ بنایا تو تو نے ہے, جس کے لیے بنایا ہے, جس کی خاطر بنایا, تو میں اس کو مالک کیوں نہ کہوں کہ وہ تیرا حبیب ہے, وہ تیرا اونچی. اب میں حضور کی ملک کی باتیں بتاؤں. قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, حضور جو کہہ دیں وہ قانون بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ فرمایا حضرت ابراہیم نے اللہ کا حرم بنایا, میں مدینے کو حرم بنا رہا ہوں, جس طرح وہاں شکار حرام یہاں بھی حرام, وہاں تنکا توڑنا غلط یہاں بھی غلط. کیا قرآن کی آیت اتری تھی جو نبی اعلان کر رہے اونچی؟ مگر جو نبی کہتا ہے وہی ہوتا, جو نبی کہتا ہے وہ اللہ کا قانون ہے یا نہیں؟ دو گواہیاں لازم. قرآن کہتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, تم میں سے ہر معاملے کے دو گواہ ہوتے ہیں. ایک صحابی کو کہہ دیا تیری گواہی دو کے برابر, کہا یا نہیں کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے دو ہونے چاہیے, نبی نے ایک کو دو کے برابر کیا یا نہیں؟ اختیار ہے یا نہیں؟ تو مالک نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کتنے واقعات سناؤں. قیامت کا دن ہوگا, دنیا کو ایک طرف, قیامت کا دن ہوگا, نبی اشارہ کر رہے ہوں گے, اللہ شفاعت کا تاج پہنائے گا, مقام محمود پر بٹھائے گا, حضور اشارے کرتے جائیں گے, کوئی روکنے والا ہوگا؟ اونچی
اللہ کی طرف سے حکم ہوگا دوزخ میں جاؤ، حضور روک لیں گے، نہیں سمجھے ہو؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا بھیجو اس کو دوزخ میں، حضور حضور اشارہ کریں گے، کون روکے گا؟ بات کو سمجھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کی شان اللہ سے زیادہ، نہیں، اللہ حکم دے گا، نبی شفاعت کر کے بچا لیں گے، نبی حکم دے گا، کسی کی مجال ہوگی روکنے کی؟ کوئی فرشتہ کوئی آگے بڑھے گا کہ نہیں اس کو دوزخ میں جانا ہے؟ نبی کو اللہ نے اختیار دیا، تو جب اتنا اختیار کہ اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں تو میں ان کو مالک نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مالک حقیقی اللہ تعالی ہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب ہونے کی وجہ سے مالک کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات رب ٹالتا اونچی. خود فرما دیا کیا کیا دیا ہے، اور میں نے اپنی اسی کتاب میں حوالہ دیا ہے، خود انہوں نے لکھا، ادلہ کاملہ کتاب کا نام ہے، کہ حضور ہم سب کے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں، ہماری جانوں کے مالک ہیں، ہمیں کوئی شعبہ اونچی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے سب کچھ ان کے لیے بنایا، سب کچھ ان کے اختیار میں دے دیا. دیکھو حضرت سلیمان کا ذکر ہے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، تجری بے امری، قرآن کے الفاظ ہے. وہ ہوا کو کہتے تھے آہستہ چل، آہستہ چلتی تھی، وہ کہتے تیز چل، وہ تیز چلتی تھی. ہوا کون چلاتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا، سلیمان علیہ السلام کو، جنوں پر ان کی حکومت. کیا کچھ ہوتا تھا قرآن میں، تفسیر میں پڑھو، ان کو دنیا کی بادشاہی. میرا نبی تو کونین کا بادشاہ. کس نے بنایا ہے؟ مالک. جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں. کھجور کی لکڑی دے رہے ہیں، جاؤ اس سے لڑو، وہ لوہے کی تلوار سے زیادہ مضبوط. کھجور کی شاخ دے رہے ہیں، جاؤ اس سے جا کے لڑو، یہ تمہارے لیے تلوار ہو جائے گی. دوسری لکڑی تو پھر سخت ہوتی ہے، کھجور کی چھال میں تو وہ ایسی سختی نہیں، مگر نبی دے رہے ہیں، وہ لوہے سے مضبوط تلوار بن رہی ہے، صحابی اس سے لڑ رہے ہیں. نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. آنکھ نکل گئی، حضور واپس لگا دیتے ہیں. ہاتھ کٹ گیا، حضور واپس لگا دیتے ہیں. اختیار ہے یا نہیں ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. ایسا آقا ملا ہو تو پھر کسی اور دروازے کا رخ کرنے کو جی چاہے گا؟ ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت. جب پتہ چل گیا تو اب کیا کہتے ہیں؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. قدموں میں ہونے کا مطلب ان کی غلامی میں ہونا، ان کی صحبت میں ہونا، ان کے دربار میں ہونا. کہیں اور جانے کو جی چاہے گا؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تختے سکندری کو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اب پوچھو کیا کیا منظر دکھاؤں. ارے یہاں بیٹھے ہو، وہ رنگ کے سانولے ہیں، نئے نقش ان کے پیارے نہیں ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں. کسی بادشاہ کی مجال ہے ان کو ہٹا دے؟ وہ نبی پاک کے در کے غلام ہیں. بادشاہ بھی گزرتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں. تو جو نبی کا ہو جائے پھر اس کو کسی اور دروازے کی ضرورت اونچی. اور جس در سے خدا ملا، جس در سے رب ملا ہے، اسی در سے ہمیں سب ملا ہے. وہ دروازہ کوئی چھوڑ سکتا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا خدا دکھا پھر مانیں گے، بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے، خدا دکھاؤ۔ مجھے بتاؤ کسی صحابی نے کہا؟ کسی صحابی نے کہا حضور کو پہلے خدا دکھاؤ پھر مانیں گے؟ نہیں، وہ دیکھتے ہیں جس کا حبیب ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ ہم ان کے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے، خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کہاں سے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے تھے، کتنا نوازتے تھے، کتنے مہربان تھے، تو ایسا دروازہ کوئی چھوڑتا ہے اونچی؟ بلکہ معاملہ تو عجیب ہے، معاملہ تو عجیب ہے۔ اب وہ سن لیں معاملہ عجیب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف۔ چور ڈرے گا نا پولیس سے، حکومت والوں سے چور ڈرے گا، پکڑ میں نہ آ جاؤں، چوری کرے گا تو کس سے ڈرے گا؟ وہ پولیس نہ دیکھ لے، رینجرز نہ دیکھ لیں، آرمی نہ دیکھ لے، حکومت کا کوئی نمائندہ نہ دیکھ لے، پکڑ میں آ گیا تو سارا معاملہ گڑبڑ۔ یہ چور کا حال۔ یہاں کیا ہے؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا۔ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہم نے گناہوں میں کسر چھوڑی اونچی، منہ دکھانے کے قابل ہے، مگر جاتے انہی کی پناہ میں ہے کہ وہاں اور نہ جائیں تو اور کہاں جائیں۔ یہ عجیب بارگاہ، ان کے ہی نافرمانی کر کے پھر انہی کی بارگاہ میں جا رہے۔ ارے کوئی ماں اتنی مہربان نہیں ہوگی جتنا میرا نبی مہربان ہے۔ اللہ قرآن میں کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا، قرآن پڑھے ہوئے تھے، حدیث پڑھے ہوئے تھے۔ اور لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو محبوب تیرے پاس آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ تیرے پاس آ جائے۔ تیرے پاس آ کے کیا کریں؟ اللہ سے بخشش مانگے، اور محبوب تو ان کی سفارش کر تو اللہ کو پالیں گے، توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ رستہ کس نے دکھایا؟ کس نے دکھایا؟ اونچی اللہ نے دکھایا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا کہنا نہیں مان کے جانا بھی نبی کی پناہ میں ہی ہے، نبی کے بغیر کچھ ہو سکتا؟ یہ عجیب بارگاہ ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ آج بھی یہ حدیث مسجد نبوی میں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی سامنے نظر آتی ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت ولیوں کے لیے ہے، میری شفاعت علماء کے لیے، فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا، آقا ان کو بھی دامن میں چھپاتے۔ ان کے بغیر بات بن سکتی؟ بات بن سکتی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کتنے پیارے ہیں، اندازہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ عقیدہ ہو تو ایسا ہو۔ میں اس وقت آپ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بیٹھا ہوں، شاید ہی کوئی ہوگا جو گناہگاری میں میرے سے مقابلہ کر سکے۔ نیکی میں تو سارے ہوں گے، گناہگار مجھے سمجھ لو دنیا کا سب سے بڑا گناہگار۔ میں اپنے لیے کہوں کہ میں سب سے بڑا گناہگار تو میرے جیسے ایک نہیں 100 لاکھ ہوں۔ کتنے ہوں؟ اونچی حضور آپ کا ایک اشارہ کافی۔ گناہ کتنے بڑے بڑے،
کتنے زیادہ بڑے سے بڑے گناہگار ایک نہیں اس جیسے لاکھوں ہوں. حضور آپ کا ہلکا سا اشارہ ان کے گناہوں پر باری. بس ایک اشارہ ہونا ہے اور بیڑا. یہ نبی کی شفاعت کا عقیدہ ہے, حضور کی شفاعت کا عقیدہ. حضور نے اشارہ کرنا ہے, بیڑا, گناہ دیکھے جائیں گے. ارے وہ شخص بنی اسرائیل کا جس نے 200 سال نافرمانی کی تھی, لوگوں نے کوڑے پر پھینک دیا تھا, صرف نبی کا نام چومتا تھا, اللہ نے نبی سے اس کی عزت کروائی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس کو کوڑے سے اٹھاؤ, اس کو عزت سے دفناؤ. یا اللہ, لوگوں نے اتنا برا سمجھا. فرمایا گناہ نہیں دیکھے, بس یہ دیکھا میرے حبیب کا نام چومتا ہے, ان پہ درود بھیجتا ہے, 70 حوروں سے اس کی شادی کر دی ہے. کتنا بڑا گناہگار نبی کا نام چومے, اللہ نبی سے عزت کروائے. تو اعلی حضرت غلط نہیں کہہ رہے, گناہوں کے انبار ہوں. حضور آپ کو اللہ نے وہ شان دی ہے, مجھ سے ایک نہیں 100 لاکھ ہوں, آپ کا ایک اشارہ کافی. کچھ مشکل. کسی کو ناز ہوگا اپنی عبادت پر, کسی کو ناز ہوگا اپنے بہت سے سلسلوں پر. جی میں نے نمازیں بہت پڑھی جی, ذکر بہت کیا جی, کتابیں بہت لکھی جی, میں نے یہ وہ. ہم تو یہی کہیں گے حضور آپ کا نام چومتے تھے. لوگ کہتے ہیں نام چومنا بدعت. نئی قوم آئی ہے, ہر محبت کے کام کو بدعت. نام چوم رہے ہو بدعت. میں نے کہا سنو, حدیث میں ہے یا نہیں کہ قیامت کے دن عذاب بولیں گے؟ بندہ انکار کر دے گا. فرشتے کہیں گے نا گناہ, تو کہیں گے نہیں نہیں فرشتوں نے غلط لکھ لیا, میں نے کوئی نہیں کیا تھا. بندہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا. اس کی جرأت اللہ کے سامنے کہے گا نہیں فرشتوں نے غلط لکھا ہے, میں نے نہیں کیا. تو اس کو وہ دکھایا جائے گا مقام, وہ تب بھی انکار کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے, جسم بولے گا اور بول کے کہے گا ہاں یہ گناہ کیا. اس کے بعد بندہ انکار نہیں کر سکے. یہ آپ نے سن لیا, آپ نے تو سن لیا, میں نے بھی سنا دیا, مگر میں اس کو بتانا کیا چاہتا ہوں. میں نے جس دن یہ حدیث پڑھی نا کہ عذاب بولیں گے, میں گناہوں کی طرف دھیان نہیں گیا, میرا انگوٹھے چومنے کی طرف دھیان گیا. کم از کم میری انگلیاں یہ تو کہیں گی یا اللہ جب تیرے نبی کا نام آتا تھا یہ چومتا تھا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں ہے؟ اس دن ہمارے اعضاء گواہی دیں گے, شاید اسی عمل پہ بخشش ہو جائے. وہ کریم ہے, رحیم. فتویٰ لگانے والوں تمہیں کچھ ملنا ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے. یہ شفاعت کا بیان پوری تفصیل, میں نے کہا نا ایک ایک شعر پر 2-2 گھنٹے تقریر, اتنی آیتیں حدیثیں سناؤں, صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں. میں نے آنا ہے شب برات پر. اعلی حضرت فرما رہے مفت پالا تھا, کبھی کام کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. حضور آپ کی مہربانیاں اتنی تھیں, ہم مزے کرتے تھے, زندگی بھر مزے کیے, آج فرشتے عمل پوچھ رہے ہیں یہ نکما, اس نے تو سستیاں کی ہیں, نکمے زندگی گزار دی, فرما برداری کے عادی نہیں ہوئے, آج عمل سالے پاس نہیں ہے. تو حضور آج بھی مدد کیجئے نا, ہے آج بھی, کیونکہ ہمیں تو عادت ہی آپ نے مانگنے کی ڈال دی. کتنا پیارا شعر کہتے ہیں, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں